دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکچولی جب مشین وہ ٹاسک کرے جو کہ نارملی ہیومن پرفارم کرتے ہیں، رائٹ، مطلب ہیومن لائک ٹاسکس، اسمارٹ ٹاسک، رائٹ، جب وہ مشین پرفارم کرنے لگے تو دس از کالڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس کے میں 3 ایگزامپل آپ کو دوں گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی ہے کیا۔ ایک ایگزامپل ہے جب مشین آپ کے ساتھ چیس کھیلتا ہے، رائٹ، مطلب چیس جو کہ یوزولی ایک بہت مائنڈ انٹینسو ایکٹیویٹی ہے، رائٹ، بہت ہی آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے، رائٹ۔ میں نے خود نہیں کیا لیکن میں نے کچھ سنا ہے، میں نے ایک ٹائم پہ لرن کرنے کی کوشش بھی کی تھی، رائٹ، لیکن مجھے کافی کمپلیکس لگا تھا، رائٹ۔ جب یہ کمپلیکس کام ایک مشین پرفارم کرنے لگ جائے، رائٹ، ایک گیم ہے جو کہ کافی کمپلیکس گیم ہے، ایٹ لیسٹ میرے لیے ابھی کے لیے، جب میں نے اس کو اتنا ڈیپلی سیکھا نہیں ہے، تو یہ گیم جب آپ کے ساتھ ایک مشین کھیلنا شروع کر لے، رائٹ، دس از ایکچولی ون ایگزامپل آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دوسرا ایگزامپل جب کسٹمر کوئریز ہوتے ہیں، رائٹ، مطلب آپ کا بزنس ہے، رائٹ، اور اس بزنس کے حوالے سے کوئی کسٹمر آتا ہے آپ کے پاس اور کچھ سوالات پوچھتا ہے، رائٹ، تو آپ نے ایک چیٹ باٹ کو ٹرین کیا ہوتا ہے جو کہ ان یوزرز کے کوئریز کو، ان کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں ان کو وہ آنسر کر سکتا ہے، رائٹ۔ اب یہ ایک بہت ہی مطلب یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جو کہ یہ ہیومن نے کرنا ہے، رائٹ، مطلب اب جب کسٹمر آئے گا تو وہ کیا سوال پوچھے گا، نو بڈی کین نو دس، رائٹ، نو بڈی کین پریڈکٹ دس۔ یا وہ ٹرو ہے کہ وہ اس بزنس سے ہی موسٹ پروبیبلی تعلق رکھتا ہوگا، لیکن پھر بھی ایک بزنس بہت بڑا ہو سکتا ہے، رائٹ، تو وہ کیا پوچھے گا اس کے بارے میں آنسر کر سکتا ہے ایک ہیومن ہی، رائٹ، جو کہ اس بزنس کو پوری طرح سے جانتا ہو، اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہو، اپڈیٹڈ ہو، تو پھر ہی جو کسٹمر سپورٹ کا بندہ ہوتا ہے تو وہ یوزر کی کوئریز کو آنسر کر سکتا ہے، رائٹ۔ اگر یہ کام مشین کرنے لگ جائے، رائٹ، مطلب اسمارٹ چیٹ باٹس ہوں، رائٹ، وہ ایکچولی کسٹمر کے کوئریز کو آنسر کرنا شروع کر لیں، دس از اندر ایگزامپل آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رائٹ۔ اس کا میں تیسرا ایگزامپل دوں گا، ایک اسمارٹ فریج ہو سکتا ہے، رائٹ، اسمارٹ فریج، رائٹ، مطلب وہ آٹومیٹیکلی اپنی کولنگ کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، رائٹ، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، رائٹ۔ اس کی کولنگ بہت زیادہ ہو گئی، رائٹ، تو وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، رائٹ، تھوڑی دیر کے لیے، رائٹ۔ اس کی کولنگ بہت کم ہو گئی ہے، وہ پھر کولنگ سسٹم کو آن کر لیتا ہے، رائٹ۔ تو یہ ایک طرح سے اسمارٹ فریج ہے، رائٹ، جو کہ فلیکسیبل کولنگ کرتا ہے، رائٹ۔ اس طرح نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک ڈائریکشن میں اس کو لگا دیا تو بس وہ کولنگ کرتا ہی رہے گا، رائٹ، اسٹاپ نہیں ہوگا، لیکن یہ اپنے آپ کو اسمارٹلی کنٹرول کرتا ہے۔ دس از another example of artificial intelligence. So I hope you get the idea now, like how artificial intelligence works, right? What is artificial intelligence? What can be called artificial intelligence? پھر اے آئی کے اندر سب فیلڈ ہے اور سب سیٹ ہے، اس کو مشین لرننگ بولتے ہیں۔ ایکچولی جو اے آئی ہے، جو براڈ کیٹیگری ہے اے آئی کی نا، تو اس میں مشین خود سے بھی لرن کرتا ہے، رائٹ۔ مشین میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ خود سے لرن کر سکتا ہے، اور اس کو ہم ایکسپلیسٹلی، مطلب اس کو ہم کچھ رولز یا لاجک کے تھرو بھی پروگرام کر سکتے ہیں، رائٹ۔ یہ دونوں پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آتے ہیں، رائٹ، مطلب مشین خود سے بھی لرن کر سکتا ہے اور ہم اس کو خاص رولز دے سکتے ہیں، خاص لاجک کے تھرو پروگرام کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بیسس پہ کچھ ڈیسیجن لے گا، رائٹ۔ وہ بھی ایکچولی آتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں۔ تو جو دوسرا اس کا جو سب فیلڈ ہے مشین لرننگ ہے وہ، رائٹ۔ مشین لرننگ میں کیا ہے کہ اس میں مشین خود سے لرن کرتا ہے، رائٹ۔ اس میں ہم نے اس کو ایکسپلیسٹلی پروگرام نہیں کرنا ہوتا مشین کو، رائٹ۔ اس میں ہم ایکچولی مشین کو ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں کہ بھیا یہ ای میل ہے، رائٹ، اور یہ اسپیم ہے، رائٹ، اور پھر اس کو ایک دوسرا ای میل دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسپیم نہیں ہے، رائٹ۔ اس طرح ہم بہت ساری ای میلز اس کو دے دیتے ہیں، رائٹ، اور اس کو لیبل کر کے دیتے ہیں کہ یہ اسپیم ہے اور یہ نہیں ہے، رائٹ۔ پھر مشین خود اس سے لرن کر لیتا ہے، اس سے پیٹرنز ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے کہ کون سا ای میل اس میں اسپیم ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا، رائٹ۔ پھر آپ اس کو ایک نیا ای میل پکڑاؤ گے تو وہ خود سے پریڈکٹ کرے گا کہ یہ اسپیم ہے یا نہیں ہے، رائٹ۔ یہ اس طرح کام کرتا ہے، مطلب اس میں مشین خود سے لرن کرتا ہے، آپ مشین کو ڈیٹا دیتے ہو اور وہ اس ڈیٹا سے پیٹرنز کو لرن کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بیس پہ وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے۔ جب آپ اس کو ایک نیا ڈیٹا فیڈ کرو گے تو اس کے بارے میں وہ آپ کو
بتا سکتا ہے کہ یہ اسپیم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے, رائٹ. اس طرح آپ مشین کو فیڈ کرتے ہو ہاؤسز کے بارے میں ڈیٹا کہ اتنے مرلے کا ہاؤس ہے, رائٹ, اور اس میں یہ چیزیں موجود ہیں, رائٹ, اتنے کمرے ہیں, اتنے واش رومز ہیں, رائٹ, اور اس کا پرائس یہ ہے, رائٹ. آپ اس طرح بہت سارا ڈیٹا اس کو فیڈ کرتے ہو, رائٹ, اور بہت سارے گھروں کا اور اس کے جو کارسپونڈنگ پرائزز ہیں, رائٹ, مطلب پرائسز, رائٹ, تو وہ بھی آپ فیڈ کر لیتے ہو, رائٹ. سو اس طرح مشین ٹرین ہو جاتا ہے, رائٹ. پھر اب جب آپ اس کو کچھ نیا گھر دیتے ہو, رائٹ, اس کو کہتے ہو کہ بھیا یہ گھر ہے, رائٹ, یہ اس کے فیچرز ہیں, یہ کمرے ہیں, یہ اس میں اتنے واش رومز ہیں, ٹھیک ہے, اتنے مرلے کا پلاٹ ہے, رائٹ, تو اس کی کیا پرائس ہوگی, تو مشین پہ یہ پریڈکٹ کرے گا, رائٹ, بیسڈ آن دا ڈیٹا آن وچ اٹ از ٹرینڈ, رائٹ. سو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. سو جو پہلا تھا کلاسیفیکیشن آف ای میلز ویدر دے آر اسپیم اور ناٹ, رائٹ, تو وہ ایکچولی ہے کلاسیفیکیشن, رائٹ. اور جو دوسرا ہے, مطلب یہ ایکچولی سپروائزڈ مشین لرننگ کے ٹائپس ہیں, رائٹ. مطلب مشین لرننگ کے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں بیسیکلی: سپروائزڈ لرننگ, انسپروائزڈ لرننگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ. تو جو سپروائزڈ لرننگ ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ 2 ٹائپس آتے ہیں, رائٹ. ایک ہے کلاسیفیکیشن اور دوسرا ہے ہمارے پاس ریگریشن, رائٹ. تو کلاسیفیکیشن سے ہمارے پاس ایک امیج کلاسیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ آیا اس کیٹیگری میں آتے ہیں یا اس میں, جس طرح ایک امیج میں ڈاگ ہے یا کیٹ ہے, رائٹ. تو اس طرح وہ کلاسیفیکیشن میں ہیلپ کرتا ہے. اور جو دوسرا ہے ریگریشن, تو اس میں ہمارے پاس نیومیریکل ویلیوز پریڈکٹ ہوتے ہیں, رائٹ. جس طرح ہاؤسز کے پرائز یا کسی پلیئر کا اسکور ہو گیا, رائٹ, سو وہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس میں, رائٹ. تو یہ ہو گیا مشین لرننگ کا انٹروڈکشن, رائٹ. مطلب مشین اس میں خود سے لرن کرے گا, آپ مشین کو ڈیٹا دو گے, رائٹ, اور وہ اس سے لرن کرے گا, رائٹ. سو دس از مشین لرننگ. اس میں ہمیں ایکسپلیسٹ پروگرامنگ نہیں کرنی ہوتی, اس میں ہمیں لاجک یا رولز پہ نہیں فیڈ کرنا ہوتا مشین کو, رائٹ. ہم بس صرف ڈیٹا دیتے ہیں اور مشین اس سے خود لرن کرتا ہے, رائٹ, اس سے پیٹرنس کو لرن کرتا ہے. سو دس از واٹ مشین لرننگ از. سو ان شارٹ مشین لرننگ از اے سب سیٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک براڈر فیلڈ ہے, رائٹ, اور اس کے اندر ایک سب فیلڈ ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں مشین لرننگ, رائٹ. سو مشین لرننگ کے اندر پھر ایک سب فیلڈ ہے, رائٹ, جو کہ ایکچولی مشین لرننگ کا سب سیٹ ہے, رائٹ. تو وہ ہے ڈیپ لرننگ, رائٹ. سو ڈیپ لرننگ میں ایکچولی نیورل نیٹ ورکس یوز ہوتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورکس, رائٹ. یہ ایکچولی ہیومن برین کا جو فنکشن ہے اس کو ممک کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو برین ہے, ہمارے برین میں ایکچولی نیورونز ہیں, رائٹ. مطلب بلینز آف نیورونز ہیں اور وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, رائٹ. اور جب بھی کوئی ڈیسیجن ہم کرتے ہیں تو بہت سارے نیورونز مل کر مطلب ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان میکنگ اے ڈیسیجن, رائٹ. مطلب ایک نیورون دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے, رائٹ, پھر دوسرا تیسرے سے, تیسرا چوتھے سے, اور اس طرح آگے چلتا رہتا ہے. مطلب بہت سارے نیورون آپس میں انٹریکٹ کر کے نا پھر ایک فنکشن پرفارم ہوتا ہے, رائٹ. تو بالکل سیم اسی طرح سے ڈیپ لرننگ اس ہیومن کیپیسٹی کو ایکچولی ممک کرنے کی کوشش کرتا ہے, رائٹ. مطلب ہم اس میں آرٹیفیشیل نیورونس کو یوز کرتے ہیں, رائٹ. ایک آرٹیفیشیل نیورون بیسیکلی ایک میتھس کا فنکشن ہوتا ہے, رائٹ. وہ ایکچولی خاص ان پٹ لیتا ہے, رائٹ, اس کو پروسیس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے. پھر وہ آؤٹ پٹ دوسرے نیورون کے لیے ان پٹ بنتا ہے, رائٹ. تو وہ پھر جب اس آؤٹ پٹ کو ایز ان پٹ لے لیتا ہے دوسرا نیورون, تو وہ اس کو پروسیس کر کے ایک مزید اور آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے, جو کہ پھر تیسرے نیورون کے لیے ایز اے ان پٹ کام کرے گا. اور اس طرح یہ چین چلتا رہتا ہے جب تک ہمارا جو ڈیزائرڈ ٹاسک ہے وہ اچیو نہ ہو جائے, رائٹ. سو اس طرح نیورل نیٹ ورکس ہمارے پاس کام کرتے ہیں, رائٹ. اور ڈیپ لرننگ اسی کو یوز کرتا ہے, رائٹ. سو اس کے ایگزامپلز جو ہوں گے تو وہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی. یہ ایکچولی ڈیپ لرننگ کا ماڈل ہے, رائٹ. یہ ایکچولی ڈیپ لرننگ کو استعمال کرتا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو ریکگنائزنگ امیجز ہو گیا, مطلب امیجز کے اندر جو فیسز ہوتے ہیں, رائٹ, ان کو ریکگنائز کرنا, تو یہ بھی ایکچولی ڈیپ لرننگ میں آتا ہے, رائٹ. مطلب آپ نے مشین کو بہت سارا ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے ڈیپ لرننگ کے اندر, رائٹ. اور اس کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹ پاور بھی چاہیے ہوتا ہے.
رائٹ. سو اس پہ ٹرین ہو جاتا ہے اس ڈیٹا پہ, ٹھیک ہے. پھر جب آپ اس سے کچھ پوچھتے ہو, رائٹ, تو پھر وہ آپ کو جواب دیتا ہے, رائٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس وائس اسسٹنٹس ہیں, رائٹ. مطلب آپ نے سنا ہوگا الیکسا ہو گیا, سیری ہو گئی, رائٹ, اس طرح کی چیزیں. کورٹانا, میرے خیال میں کورٹانا آئی تھنک ونڈوز میں ہے, رائٹ. تو وہ وائس اسسٹنٹس ہے, وہ ایکچولی آپ کی وائس پہ ایکشن پرفارم کریں گے, رائٹ. مطلب آپ اس کو کہتے ہو, لیٹ سے کورٹانا کو لے لیں ونڈوز میں, آپ اس کو کہتے ہو کہ ہیلو کورٹانا پلیز اوپن دا ویڈیوز میڈیا پلیئر فار می, رائٹ. سو وہ آپ کے لیے ونڈوز میڈیا پلیئر کھول لے گا, رائٹ. وہ وائس اسسٹنٹ ہے ایکچولی, وہ آپ کی وائس کو ریکگنائز کر لیتا ہے, رائٹ, کہ یہ آپ کا وائس ہے, اور پھر اس پہ وہ آپ کے لیے کام کرے گا. کسی دوسرے بندے کے وائس پہ وہ کام نہیں کرے گا, رائٹ. سو یہ اتنے انٹیلیجنٹ سسٹمز ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو وائس پہ, مطلب آپ کے وائس پہ وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں ڈیپ لرننگ کے, رائٹ گائز. سو یا دیٹس اٹ گائز. سو ایکچولی وی ہیو دیز تھری امپورٹنٹ اے آئی کانسیپٹس, رائٹ. مطلب جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آتے ہیں تو یہ 3 کانسیپٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی جو کہ براڈر فیلڈ ہے, رائٹ. اس میں جو سب فیلڈ ہے تو وہ ہے مشین لرننگ, اور اس مشین لرننگ کے اندر کا سب فیلڈ ہے ڈیپ لرننگ, رائٹ. سو آئی ہوپ اس سے آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا گائز. اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایکسپلین کروں, رائٹ, سمپل الفاظ میں, رائٹ, تو پلیز آپ مجھے بتا سکتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں. I will try my best to make more such videos. Thank you guys. Signing out. See you soon.